بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی دو جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں ابوبکر کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا، کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں بلکہ اے ابوبکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقے کی طرف چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا، جو شخص محمد یا ابوبکر کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن تک رہے۔ اس دوران ان کے پاس حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ بھی آتے جاتے رہتے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد یہ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی یہ ان کو سنتے اور شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فہیرہ تھے۔ یہ حضرت ابوبکر کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان دنوں غار تک آتے جاتے رہتے۔ شام کے وقت اپنی لکڑیاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح منہ اندھیرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ اس کے قدموں کے نقشانات مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا برابر یہی معمول رہا۔ یہ ایسا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کو حضرت ابوبکر نے ہی یہ حکم دیا کہ وہ دن بھر قریش کی باتیں سنا کریں اور شام کو انہیں بتایا کریں۔ عامر بن فہیرہ کو بھی ہدایت تھی کہ دن بھر بکریاں چرایا کریں، شام کو غار میں ان کا دودھ پہنچایا کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھی۔ ان 3 کے علاوہ اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن اور رات گزرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا، اب تم علی کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو کہ وہ کسی رہبر کا انتظار کر دیں۔ آج رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد وہ رہبر یہاں آ جائے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدھی حضرت علی کے پاس آئی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اجرت کا ایک رہبر کا انتظام کیا۔ یہ رہبر رات کے وقت پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
जो ही ऊँट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनी, आप अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गार से निकल आए और रहबर को पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊँटों पर सवार हो गए। इसी सफर में हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्ला के जरिए अपने घर से वो रकम भी मंगवा ली जो वहाँ मौजूद थी। ये रकम 4-5 हजार दरहम थी। जब सदीक अकबर मुसलमान हुए थे, उनके पास 40-50 हजार दरहम मौजूद थे। गोया ये तमाम दौलत उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। जाते वक्त भी घर में जो कुछ था मंगवा लिया। उनके वालिद अबू कहाफा उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी बेनाई खत्म हो गई थी। वो घर आए तो अपनी पोती हजरत अस्मा से कहने लगे, मेरा ख्याल है अबू बकर अपनी और अपने माल की वजह से तुम्हें मुसीबत में डाल गए हैं। मतलब ये था कि जाते हुए सारे पैसे ले गए हैं। ये सुनकर हजरत अस्मा ने कहा, नहीं बाबा, वो हमारे लिए बड़ी खैर व बरकत छोड़ गए हैं। हजरत अस्मा कहती हैं, उसके बाद मैंने कुछ कंकर एक थैली में डाले, उनको ताक में रख दिया। इसमें मेरे वालिद अपने पैसे रखते थे। फिर उस थैली पर कपड़ा डाल दिया और अपने दादा का हाथ उन पर रखते हुए मैंने कहा, ये देखिए रुपए यहाँ रखे हैं। अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हाथ रखकर महसूस किया और बोले, अगर वो ये माल तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं तब फिक्र की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए काफी हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि वालिद साहिब हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ गए थे। मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।